عربی ڈائریکٹلی ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں واپس سے. ملحدین کا سوال بہت آسان ہے جواب ان کا. ملحدین سوال جو کر رہے ہیں وہ اسپم پہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں سے اسپم نہیں نکلتا. ابھی آپ نے آنسر بھی یہ دیا کہ جو خروج ہو رہا ہے اصل جو جگہ ہے مرد کی عورتوں کی، تو اس خروج کی جگہ سے تو کیا نکلتا ہے؟ اسپم نکلتا ہے. جی. اور قرآن کریم میں جو اس جگہ کی بات کی گئی ہے تو لوگ آبجیکشن یہ کرتے ہیں کہ بھائی اسپم یہاں سے تھوڑی نہ نکلتا ہے. اسپم کی جگہ تو وہ ہے جہاں سے انسان جو ہے وہ اپنی حاجت پوری کرتا ہے. رائٹ. آبجیکشن ملحدین کا اس کے اوپر ہے کہ یار وہ جو اسپم نکل رہا ہے وہ تو نل سے نکل رہا ہے، قرآن تو یہاں اسپم کا ذکر کر رہا ہے. تو ہم کہیں گے یہ آپ نے جو ٹرم یوز کر لی نا اسپم کی، وہ غلط یوز کر لی. قرآن تو اسپم کا لفظ تو قرآن نہیں یوز کر رہا نا، وہ سیمن ہے، اس کا ذکر ہے، اس پر آبجیکشن ہی نہیں ہے. سائنس کا آبجیکشن نہیں ہے. اگر سائنس کے تھرو کوئی آبجیکشن کرتا ہے وہ اسپم پہ کر رہا ہے، تو قرآن تو ڈینائی بھی نہیں کر رہا ہے نا، اس کو نکلنے کی جگہ سے نکل رہا ہے وہ. جی. احسان محمود صاحب. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی بولیے. اچھا مفتی صاحب، میرا جو سوال ہے وہ سورہ طارق سے ہے، آیت نمبر 5 سے 7 تک، جس میں فرماتے ہیں کہ بس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. اس پر میں نے مختلف علماء کرام کو بھی سنا ہے، اور کچھ بڑے اچھے مفتی صاحب ہیں انڈیا سے، ان سے بھی میں نے سنا ہے، لیکن مجھے ان کے جو جوابات ہیں وہ مجھے زیادہ سمجھ نہیں آئے. تو آپ اس پر رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ یہ جو اچھلتا ہوا پانی ہے، یہ پیٹ اور ہڈی، یہ جو چیسٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ ادھر سے کیسے ہو رہا ہے؟ آپ کا سوال کر لیجیے، اس میں تو اعتراض نہیں، آپ نے خالی سمجھنا ہے. اب اعتراض اس پہ کیا ہوتا ہے وہ بتائیے. جی ایکچولی میں آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤں. میں ہوں مسلمان الحمدللہ، اور میں اکثر یہ پوڈ کاسٹ وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں جو ملحدین کے ہیں. وہ اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو سمن ہے، جو یہ اس کی جو یہ یہاں سے نہیں ہے جو قرآن میں بتایا گیا ہے. تو پھر میں مفتی صاحب کا نام نہیں لینا چاہ رہا یہاں پر، لیکن ایک مفتی صاحب ہیں، بڑے ویل نون مفتی صاحب ہیں. انہوں نے اس کے اوپر جو آرگومنٹ پیش کیا، انہوں نے کہا کہ بیسیکلی جو بچہ ہے وہ ماں کے پیٹ میں یہاں پر ہوتا ہے، تو اس لیے یہ یہاں سے ذکر وہ کیا چھوڑ گیا. دیں، آپ جواب چھوڑ دیں، آپ سوال پورا کر لیں. سوال کریں واپس سے، کیا سوال ہوتا ہے ملحدین کا؟ جی ان کا سوال یہ ہے کہ جو سیمن ہے، جو سپرم ہے، اس کا جو مطلب پروڈکشن ہے وہ تو ٹیسٹیز سے ہے، تو یہاں پر اس کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے. سیمن اور اسپم دونوں سیم ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. کیا ہے دونوں میں فرق، آپ بتا سکتے ہو؟ سیمن جو ہے یہ ایک فلوئڈ ہے، اور جو سپرم کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور یہ اور جس جگہ سے اس کا ذکر ہوا ہے، بیسیکلی اس کا ذکر جو ہے وہ ایجیکولیشن سے ہوا ہے، ایجیکولیٹڈ واٹر کا ذکر ہوا ہے، اور ایجیکولیٹڈ واٹر یا جو خارج ہوا پانی ہے وہ سپرم ہے، اور یہ جو سیمن ہے یہ بھی سپرم کے ساتھ ہی ہے، اور یہ دونوں کمبائنڈ ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ سائنٹیفکلی انسان کے جسم سے جو خروج ہوتا ہے اصل راستے سے، وہ کس کا خروج ہوتا ہے؟ جی کہہ سکتے ہیں ایسے، بالکل. ہاں جی یہی سوال ہو سکتا ہے، بالکل. نہیں، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، ابھی جواب مل جائے گا، کہ جس کو ہم منی کہتے ہیں آسان لفظوں میں، منی کو کیا بولا جاتا ہے؟ کیا بولتی ہے سائنس اس کو؟ سپرم. ٹھیک ہے. ملحدین کیا بولتے ہیں اس کو؟ سپرم ہی بولتے ہیں. اسپم بولتے ہیں. اوکے. اور جو من الصلب والترائب ہے، اس کو سائنس کیا بول رہی ہے؟ کچھ نہیں بول رہی ہے. کچھ نہیں بول رہی ہے. اچھا نہیں، یہ اس کا مطلب کیا ہے جو آپ نے عربی میں بتایا؟ مجھے اصل میں عربی ڈائریکٹلی ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں واپس سے. ملحدین کا جی سوال بہت آسان ہے جواب ان کا. ملحدین سوال جو کر رہے ہیں وہ اسپم پہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں سے اسپم نہیں نکلتا. ابھی آپ نے آنسر بھی یہ دیا کہ جو خروج ہو رہا ہے اصل جو جگہ ہے مرد کی عورتوں کی، تو اس خروج کی جگہ سے تو کیا نکلتا ہے؟ اسپم نکلتا ہے. رائٹ. جی. اور قرآن کریم میں جو اس جگہ کی بات کی گئی ہے تو لوگ آبجیکشن یہ کرتے ہیں کہ بھائی اسپم یہاں سے تھوڑی نہ نکلتا ہے. اسپم کی جگہ تو وہ ہے جہاں سے انسان جو ہے وہ اپنی حاجت پوری کرتا ہے. رائٹ. جی بیسیکلی جو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں اس کو ایگری کر رہا ہوں. جو سوال ہے شاید میں اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا، وہ یہ ہے کہ پیٹ کی اور یہ جو چھاتی کی جو ہڈی ہے، مطلب ریبز اور جو ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے وہ ایجیکولیشن کا ذکر ہو رہا ہے. جی بالکل آپ صحیح
صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات کو اب سمجھ گیا ہوں کہ وہ یہاں سے تو نہیں ہو رہا, تو وہ کس طرح سے, ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات کو اب سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے تو اسپم کو لے کر آبجیکشن کیا جاتا ہے, وہ تو نکلنے کی جو اصل جگہ ہے وہ تو اسلام بھی ڈینائی نہیں کر رہا ہے, اس کو ہم منی کہتے ہیں, منی کا خروج ہوتا ہی ہے وہاں سے. سوال اس کے اوپر ہے کہ جو یہ جگہ بتائی گئی ہے کیا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہاں نیچے تک نکلنے کے اندر کیا اس کا کوئی بھی ریلیشن نہیں ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے؟ آپ سے سوال ہے. جی, یہ مین ٹاپک ہے اس کا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ مین ہے کہ اس کا تعلق کیا ہے. ہے نا, تعلق کی نہیں ہے. کس طرح سے ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ ڈائریکٹلی اسی جگہ سے نکل جاتا ہے جو اصل راستہ, یا پھر اصل راستے سے پہلے بھی وہ کہیں سے ہو کر آتا ہے پھر وہاں سے نکلتا ہے؟ جی بالکل, کہیں سے ہو کر آتا ہے, بالکل ایسے کہیں سے ہو کر آتا ہے نا, وہ جہاں سے ہو کر آتا ہے اس اصل جس کو بولا جاتا ہے مرکز. تو قرآن کریم میں من الصلب والترائب کے اندر مرکز کا ذکر ہے, اصل راستے کا ذکر ہے. تو اس کا جو راستہ ہے وہ یہاں سے ہے. اصل ایک دیکھو, آپ کو میں اور آسان لفظوں میں بتا دوں, پہلے مثال دیتا ہوں پھر سمجھیں گے آپ. ایک ہے نل سے پانی نکل رہا ہے, جی میں سمجھ گیا, اور ایک ہماری ٹنکی ہے. جی بالکل. اب کوئی یہ ضد پر آ کے رڑ جائے کہ یار تم بول رہے ہو ٹنکی سے پانی نکل رہا ہے, پانی تو نل سے نکل رہا ہے, اس کو کیا بولیں گے آپ؟ اس کا آپ بولیں گے جو مرکز ہے, منبع اور چشمہ وہ ٹنکی ہے, ٹنکی سے ہو کر جا کے نل سے نکل رہا ہے. آبجیکشن ملحدین کا اس کے اوپر ہے کہ یار وہ جو اسپم نکل رہا ہے وہ تو نل سے نکل رہا ہے, قرآن تو یہاں اسپم کا ذکر کر رہا ہے. تو ہم کہیں گے یہ آپ نے جو ٹرم یوز کر لی نا اسپم کی, وہ غلط یوز کر لی. قرآن تو اسپم کا لفظ تو قرآن نہیں یوز کر رہا نا, کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں سے اسپم نکل رہا ہے, وہ تو نکل وہیں سے رہا ہے جو نکلنے کی جگہ ہے. اس کے لیے آپ سیمن کہہ سکتے ہیں, دوسرا لفظ یوز کر سکتے ہیں, اور بھی کوئی لفظ قرآن نے نہ سیمن یوز کیا نہ اسپم یوز کیا, من الصلب والترائب یوز کیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ آپ کی غلطی کہ آپ کوئی ٹرمینالوجی یوز کر لے. تو ہم آسان لفظوں میں بتاتے ہیں کہ اسپم نارملی جہاں سے نکلتا ہے وہیں سے نکل رہا ہے, جو نل ہے سب کا نل سیم ہے, جو اللہ نے بنایا وہیں سے پانی نکل رہا ہے, اس کو اسپم کہہ لیں. اور جو اصل جو جہاں سے وہ ہو کر آتا ہے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر, کی بنیاد جو منبع اور جو چشمہ ہے وہ سیمن ہے, تو اس کا ذکر ہے, اس پر آبجیکشن ہی نہیں ہے. سائنس کا آبجیکشن نہیں ہے, اگر سائنس کے تھرو کوئی آبجیکشن کرتا ہے وہ اسپم پہ کر رہا ہے, تو قرآن تو ڈینائی بھی نہیں کر رہا ہے نا, اس کو نکلنے کی جگہ سے نکل رہا ہے وہ. جی صحیح ہے, صحیح, میں سمجھ گیا. اچھا مفتی صاحب, مجھے صرف 1-2 منٹ آپ کی اور چاہیے بس. چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود بھی کام کر رہا ہوں, میں ملحدین کی جو سوال ہوتے ہیں ان پر بھی میں کام کرتا ہوں. میں ایک سائنٹیفک اسٹوڈنٹ ہوں, ٹیلی کام انجینئر ہوں میں. میں نے بھی اس آیت پہ کام کیا, اور میں آپ کی اس بات سے مجھے آپ پہلے لٹرلی مجھے پہلے ایک ایسے انسان ملے جنہوں نے بہت اچھا جواب دیا مجھے. میں نے بہت سے لوگوں سے اس پہ بات کی اور مجھے اس طرح مطمئن جواب نہیں ملا. سائنٹیفک جو الفاظ ہیں وہ الگ ہیں, وہ میں آپ کی بات کو ایگری کرتا ہوں. سائنٹیفکلی جو میں نے پڑھا ہے تو انسان کی جو ورٹیبریٹ ہے, جو ریڑھ کی ہڈی ہے, اس میں T10 اور L2 یہاں پہ جو نروس سسٹم ہے, سمپیتھیٹک نروس سسٹم, وہ ایمیشن جو ایجیکولیشن کی بات ہوئی ہے وہ اس کے لیے رسپانسبل رکھتا ہے. اور یہیں پر ہی ایک گلینڈ ہے جو سیمن کو اوریجنیٹ کرتا ہے. یہ بات آپ کی 100% ایکوریٹ ہے. میں اس لیے آپ کو یہ بات سائنٹیفکلی بھی میں نے آپ کو بتائی کہ ہاں یہ ایکچولی مجھے سائنٹیفکلی اس کا آئیڈیا تھا, لیکن میں اس سوال کا میرا مقصد یہ تھا کہ جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں, ماشاءاللہ مجھے وہ چیز آپ میں نظر آئی ہے کہ مطلب الحمدللہ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں اس طرح کے ٹاپکس پر. دیکھنے کے لیے ایسے آپ نہیں میں آنیسٹلی میں آپ کو نہیں مفتی صاحب, میں سوری, میں آپ کو اس کی وجہ بتا رہا ہوں. ایسے اور بڑے سوالات جس میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہے پانی پر, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ پانی پر تھا. اس پر میں نے خود بھی کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اکثر ملحدین سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹائم لیس اور اسپیس لیس کیسے ہو سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اٹرنل کیسے ہو سکتا ہے, وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتے ہیں. مفتی صاحب, میں آپ کی ای میل یہاں پر دیکھ رہا ہوں, میں آپ کی ای میل اپنے پاس نوٹ کرتا ہوں, میں آپ کو ای میل بھی ضرور کروں گا, آپ پلیز رسپانڈ ضرور کیجیے گا. میرے پاس کچھ اس کے دلائل ہیں, میں اس پر یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کچھ ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح ہیں, آپ بالکل جو کس طرح کی چیزیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی آپ کیجیے. دیکھو میں خود بھی ابھی یہاں میرے پاس یہ جو رائٹ سائڈ ہے میں دکھا نہیں سکتا, یہاں پر یہ بکس اس طرح کی اتنی موٹی موٹی بکس ہے. میں اس کتابوں کا مطالعہ بھی جاری رکھا ہوا ہوں. تو دیکھو یہ سب بکس ہیں یہاں پر, بہت ساری بکس یہاں پر ہے. رائٹ سائڈ پر ہوتی 10-12 بکس ہیں, باقی تو میری پوری لائبریری ہے. ایک لائبریری ادھر ہے. میں ایک دن کاؤنٹ کرنے بیٹھا کتنی لائبریری میں بکس ہوگی, تو تقریباً 1000 بکس ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ لیجیے کہ علمی سفر مطالعے کا جاری ہے, اپنے اوپر ورک کرنے کا. تو اس میں یہ چیزیں پڑی ہوئی رہتی ہے تھوڑا, اور دوسری کتابوں میں تیسری کتابوں میں پڑھتے ہیں. تو سفر میرا اپنا مطالعے کا جاری ہے. تو آپ سیکھ رہے ہیں, ہم بھی سیکھنے ہی کے مرحلے میں ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھی 5-10 سال اور لگے گا اس کے اندر اور ڈیپ میں جانے کے لیے. تو پڑھ ہی رہا ہوں کنٹینیوسلی. تو جیسے کہ ابھی کا جو آنسر ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ اتنا سیٹسفائی کسی کے لیے نہ ہو, دھیرے جا کر اور ایکسپیرینس اس کے ساتھ ایڈ ہوگا تو وہ اور زیادہ سیٹسفیکٹری آنسر ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے جا کر. تو کوشش میں بھی کر رہا ہوں اپنے مطالعے. ہاں, جب کوشش کرتے رہتے ہیں تو امپرومنٹ ہوتی رہتی ہے, اور پھر آنسر کے اندر بہتری آتی رہتی ہے. تو ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لوں گا.
ماشاءاللہ مجھے اس لیے اچھا لگا کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں سے اس پر بات کی ہے اور علماء کرام مفتیوں سے میں نے بات کی، بٹ مجھے کسی نے جیسا آپ جواب ماشاءاللہ آپ نے دیا، مجھے ایسا جواب کسی نے بھی نہیں دیا. میں اسی لیے پہلے سوال کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو سامنے ہے وہ کیا بات کو سمجھ رہا ہے، وہ جس زاویے سے میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں وہ اس زاویے سے جا رہے ہیں. اسی لیے میں جب قرآن کو پڑھتا ہوں تو میں کسی کے تفسیر کو نہیں پڑھتا، میں قرآن کے لفظ بائی لفظ ڈکشنری میں جا کے دیکھتا ہوں، پھر اس کے ترجمے کو میں خود دیکھتا ہوں کہ یہ جو سارا ترجمہ یہ کس طرح سے بن رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو اس کا ذکر کیا، عرش کا ذکر ہے پانی پر، میں نے خود اس پر بہت کام کیا ہے اور میں نے اس کے سائنٹیفک پروف نکالے ہیں، اور قرآن کی دلیلیں بھی میں نے نکالی ہیں اور سائنٹیفک پروف بھی نکالے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر کیا گیا ہے. یہ ملحدین اکثر سوال کرتے ہیں، میں اس لیے ان پر کام کر رہا ہوتا ہوں. تو انشاءاللہ میں آپ کو ای میل کروں گا، جو میرے سوچ ہے، جو میں نے اپنی طرف سے جو ریسرچ کی ہے میں وہ شیئر کروں گا تاکہ وہ اتھینٹک ہے، کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں اسلام کو، اور میں بھی ایسا نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں مطلب ہے. جو علم آپ کے پاس ہے اتنا میرے پاس نہیں ہے. کسی جگہ پر الگ میں الگ بولوں گا جی، بھائی کسی ہیں جگہ تو پر انشاءاللہ جی شیئر کر سکتے ہیں، چیزیں میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. مجھ سے جو جی کچھ بھی ہوگا میں اس میں مفتی ہیلپ صاحب، کروں گا. یہاں پر ایک منٹ، آپ کی ای میل چل بھی رہی تھی، لیکن اگر آپ ناراض نہ ہوں، آپ مجھے بتا بھی دیں تو میں ایک دفعہ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن بھی کر لیتا ہوں. میں نے بھی دیکھی تھی آپ کی ای میل یہاں پر کہیں چل رہی تھی. آ رہی ہے وہ، میں یہاں پر ہاں جی ہائی لائٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بس میں وہیں سے دیکھ لوں گا. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ. یہاں سے میں نے ہائی لائٹ کر دیا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جی میں بس اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں اپنے پاس. اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں آپ. آپ انسٹا پہ میسج کر سکتے ہیں، اس میں زیادہ بہتر. میں وائس بھی کر سکتا ہوں. انسٹا یہاں پر ہی ہے، مفتی عبداللہ منہاج کے نام سے، تو میرے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے وائس میں آنسر کرنا. minhaj@gmail.com. آپ کا جو انسٹا ہے وہ بھی اسی پر ہی ہے؟ ہاں، مفتی عبداللہ منہاج کے نام سے. جی بہتر. میں آپ کو ای میل بھی کر دوں گا اور میں آپ کو انسٹا پر بھی اپروچ کرتا ہوں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. چلیے، السلام علیکم. اللہ علیکم.